اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، معزز ناظرین، سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذی قدر، معاشی حوالے سے ہمارا پورا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے وہ ہمیں ایجوکیٹ نہیں کرتا۔ یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ڈگری ہولڈرز ہونے کے باوجود معاشی اعتبار سے خود کفالت کی طرف نہ تو ہماری سوچ کی پرواز جاتی ہے اور نہ ہی ہمیں ایسے عملی اقدامات کے بارے میں علم ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنی زندگی کو معاشی آزادی کی طرف لے جائیں۔ آپ جانتے ہیں دین اسلام لاریب آفاقی، ہمگیر اور زندگی کے ہم جہتی پہلوؤں کا حامل ایک فطری دین ہے۔ یہ نسل انسانی کے ہر شعبہ حیات کے لیے واضح، جامع اور مکمل ہدایات کا ایک قابل عمل منشور پیش کرتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اسے دنیا کے کسی بھی گوشہ میں نافذ کیا جائے لازماً مثبت نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اس کا واضح ثبوت ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک، خلفائے راشدین اور ان کے بعد اکثر مسلم حکمرانوں کی تاریخ سے ملتا ہے۔ انسانی زندگی کے 3 بڑے شعبے یعنی عقائد، عبادات اور معاملات ہیں، جن میں سے معاملات کا شعبہ بڑی وسعت کا حامل ہے۔ انسان کی عملی زندگی سے گہرا تعلق رکھنے کے بنا پر اس میں نہ صرف حقوق بیان ہوئے ہیں بلکہ مختلف نظام ہائے حیات جیسے معاشی، سیاسی اور معاشرتی وغیرہ کی بھی اسلام نے بھرپور قابل عمل وضاحت پیش کی ہے۔ اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے، وہ واحد دین ہے جس نے خصوصی طور پہ ان نظاموں پر عملی اور مثبت تعلیمات پیش کی ہیں اور ان کی تنفیذ سے متعلق بھی مکمل ضمانت فراہم کی ہے۔ سامعین قدر، تاریخ اقوام عالم کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے عروج و زوال، خوشحالی و بدحالی، امن اور جنگ، کامیابی و ناکامی کی اہم وجوہات میں معاشیات و اقتصادیات کے استحکام اور عدم استحکام کا بہت بڑا عمل دخل رہا ہے۔ عصر حاضر میں وہ ممالک جو اقتصادی طور پہ مستحکم ہیں، وہ ترقی یافتہ ہیں، سپر پاور کے نام سے موسوم کیے جاتے ہیں۔ اس کے برعکس اپنی اقتصادی صورتحال کے سلسلے میں عدم توجہی برتنے والے یا نظر انداز کرنے والے ممالک غیر ترقی یافتہ، کرپشن کا شکار، بدامنی کا شکار، پسماندہ اور غریب ممالک کے فہرست میں شامل ہوتے ہیں۔ بدقسمتی سے ان میں اکثریت اسلامی ممالک کی ہے اور ایسے ممالک کی تعداد ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ سامعین قدر، آپ جانتے ہیں براعظم ایشیا، افریقہ کے ممالک بالخصوص اور دیگر بہت سارے ممالک بالعموم جس میں غربت و افلاس، بھوک، پریشانی، معاشی بدحالی اور بدامنی کا شکار ہیں، ان ممالک میں پاکستان بھی شامل ہے اور آج کل تو سر فہرست ہے۔ ہم معاشی ڈیفالٹ کے دھانے پہ کھڑے ہیں۔ اگر ہم اپنے 75 سالہ حالات و واقعات کے تناظر اور گہرے مطالعے کے ذریعے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ایسا کیوں ہے، تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ ملک عرصہ دراز سے معاشی جمود کا شکار رہا ہے۔ ان سارے ممالک میں بلا شبہ معاشیات کے میدان میں تصنیف و تالیف کا کام تو جاری رہا،
لیکن عملی طور پہ اس کے کوئی خاطر خواہ نتائج برآمد نہیں ہوئے۔ اس کی بنیادی وجہ ہی یہی ہے کہ لوگوں کی معاشی میدان میں صحیح رہنمائی ہی نہیں کی گئی۔ ہمارا اور ان سارے ممالک کا تقریباً جو ایجوکیشنل سسٹم ہے وہ انسان کو غلام یا پھر ملازمت پیشہ تو بناتا ہے، لیکن معاشی حوالے سے کوئی قابل ذکر تربیت فراہم نہیں کرتا۔ یہی وہ بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے نہ تو ہمارے معاشی مسائل حل ہو سکے ہیں اور نہ ہی ذاتی، انفرادی یا پھر اجتماعی سطح پر ہم معاشی ترقی کے حصول کے لیے کوئی قابل ذکر کوشش کر سکے ہیں، اور نہ ہی معاشی ترقی کا حصول ممکن ہو سکا ہے۔ یہی وہ موضوع ہے جس کو ہم اسلامی تعلیمات کی روشنی میں وسعت کے ساتھ اور اس کے تمام جزیات کے ساتھ دیکھیں گے، اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ایک شخص اور ایک معاشرہ کس طریقے سے معاشی آزادی حاصل کر سکتا ہے، انشاءاللہ رب العزت اس سیریز میں ہم اس نقطے کے اوپر فوکس کریں گے، اور یہ پوری سیریز سننے کے بعد انشاءاللہ تعالی ایک شخص کم از کم ذاتی یا شخصی حیثیت میں معاشی آزادی حاصل کرنے کے طریقہ کار کو جان لے گا، جس پہ عمل کرتے ہوئے اپنے مطلوبہ نتائج تک انشاءاللہ تعالی پہنچنے کے قابل ہو جائے گا۔